24 نیوز ہسٹری کے ساتھ میں ہوں اسماعیل یاس۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ ایک دن میں لگنے والی آگ نے پورے پلازے کو نگل لیا۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد بھی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ اموات کی تعداد 18 ہو گئی، 22 سے زائد زخمی ہیں۔ کمسن بچے سمیت 3 افراد کے اعضاء ملے، 74 افراد اب بھی لاپتہ۔ امدادی ٹیمی تلاش میں، لاپتہ افراد کے اہل خانہ سے موبائل نمبرز حاصل کر لیے گئے۔ خوفناک واقعے سے 1200 سے زائد دکانیں جل گئی، تقریباً 3 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ ہزاروں خاندان متاثر، سینکڑوں لوگ بے روزگار ہیں، مرحوم ہو گئے ہیں۔ آتشزدگی کے واقعے سے CCTV فوٹیجز بھی منظر عام پر آ گئی ہیں۔ حکومت سندھ کا لواحقین کو 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے متاثرین کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی۔ گل پلازہ میں لگنے والی آگ کا شدید دکھ ہے۔ متاثرین چلتے ہوئے کاروبار پر آگ لگنے کی وجہ سے شارٹ سرکٹ بتائی گئی ہے۔ تقریب کاری کی کوئی شواہد نہیں ملی۔ تاجر نے کوئی پلازے سے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ کو مختلف تجاویز دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کلچر کے تمام متاثرین کو بحال کریں گے۔ ثانیہ گل پلازہ کراچی میں موبائل اور الیکٹرانکس مارکیٹ آج سوگ میں ہیں۔ دکانداروں سے اظہار افسوس کیا جا رہا ہے۔ صدر الیکٹرانکس ڈیولپرز ایسوسی ایشن رضوان نے کہا کہ گل پلازہ میں اس سے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفیکیشن جس نے بھی کروایا ہے بہتر ہوا ہے۔ عمومی طور پر اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن اسپیکر کی جانب سے ہے۔ سینیٹ میں بھی قائد اس میں خلاف کا نوٹیفیکیشن 1-2 دن میں ہو جائے گا۔ چیئرمین PTI نے جوڈیشل کمیشن میں شرکت قربانی PTI سے ملاقات سے مشروط کر دیا۔ ٹنگر پنجاب کے کچے میں پولیس آپریشن۔ صادق آباد میں کچے پالس خطرناک ڈاکو نے ہتھیار ڈال دیے۔ پولیس نے ڈاکو کے 40,000 سہولت کاروں کو بھی گرفتار کر لیا۔ سلنڈر کرنے والے ڈاکو ڈکیتی اور پولیس پر حملہ کرنے جیسے مقدمات میں مطلوب تھے۔ اوباڑو کچے کے علاقے میں پولیس کا ڈاکو کے خلاف آپریشن مزید 2 خطرناک ڈاکو مارے گئے۔ ڈاکو کا تعلق کوشر قبیلے سے تھا۔ ہلاک ڈاکو پر قتل، ڈکیتی، زنا اور بتی کے مقدمات درج تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ سے، جہاں انڈین 24 نیوز ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد شہراز خٹک پبی معروف سماجی تنظیم پبی انٹل کروچ فارم کی جانب سے پبی میں پختون اور پختون اتلان کے عنوان سے 1 روزہ آگاہی سیمینار کا انعقاد ہوا۔ سیمینار کی میزبانی معروف اسٹریٹ جرنلسٹ اور نوجوان نسل کی نمائندہ شاعر افسر افغان نے سر انجام دی۔ پروگرام کے آغاز پر فارم کے بانی چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر میاں افتخار حسین نے شرکا کو خوش آمدید کہتے ہوئے فارم کی کارکردگی اور اعراض و مقاصد کو بیان کیا۔ اس سیمینار میں پشتو زبان کے معروف ادیب، شاعر، تنقید نگار اور ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر حنیف خلیل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پروگرام کے مقررین میں پروفیسر نور الامین یوسف سعید بھی بطور خصوصی اسپیکر موجود تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر حنیف خلیل نے ادبی، سیاسی، سماجی سمیت زندگی کے تمام پہلو میں کارہائے نمایاں سر انجام دینے کے لیے پختون اتلانوں کی بات کی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پختون کو اس دنیا میں ایک قابل تنقید قوم کے طور پر اجاگر کیا ہے وہ ہمارے ہیروز ہیں جن پر ہمیں فخر ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ بلا شبہ پختون قوم فطری طور پر ایک ذہین قوم ہے اور اس نے زندگی کے تمام پہلو میں کارہائے نمایاں سر انجام دینے والے ہیروز کو بھی جنم دیا ہے۔ پختون قوم کو جان بوجھ کر اپنی شناخت اور ثقافت سے دور کیا جا رہا ہے۔ موجودہ دور میں ہمارے نئی نسل کو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ سے باخبر کرنے کی جتنی ضرورت آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ پروفیسر نور الامین یوسف سعید نے پختون ہیروز کے متعلق خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ پیر رخ خان، خوشحال خان خٹک اور بادشاہ خان واقعاً پختون قوم کے اصل ہیروز اور عظیم ریفارمرز ہیں۔ راولپنڈی میں موٹر وہیکل آرڈیننس 2025 میں ترمیم کے حوالے سے ٹرانسپورٹرز کے لیے آگاہی میٹنگ۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی کا اعلان کیا گیا۔ ریجن راولپنڈی ضلع راولپنڈی کی PHP قائد اعظم کالونی میں مورخہ 19 جنوری 2026 کو موٹر وہیکل آرڈیننس 2025 میں ترمیم کے حوالے سے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ آگاہی میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ کی صدارت انچارج پوسٹ ذیشان عباس SI نے کی، جس میں ٹرانسپورٹرز کو اوور لوڈنگ، گاڑیوں کے کالے شیشے، کم عمر ڈرائیونگ، موٹر سائیکل پر ہیلمٹ کے بغیر سفر اور دیگر ٹریفک قوانین سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شرکا کو آگاہ کیا گیا کہ موٹر وہیکل قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں بلا امتیاز سخت قانونی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی، جبکہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے قوانین پر مکمل عملداری کو یقینی بنایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے، جہاں DSP لیاقت پور فیاض احمد خان نے الائڈ ہیومن رائٹس کمیشن اور ایمرجنسی پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کے وفد کو تھانہ سٹی اور تبسم شہید کا دورہ کروایا۔ اوپن ڈور سٹیزن انگیجمنٹ پروگرام کے تحت آگاہی فراہم کی گئی۔ DSP لیاقت پور فیاض احمد خان نے لائٹ ہیومن رائٹس کمیشن اور ایمرجنسی پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کے وفد ڈاکٹر ظہیر احمد، ساحل چودھری، شاہد ندیم، حاجی غلام حسنین، شہزاد چودھری، جمیل احمد، امتیاز احمد، شاہد رفیق چودھری، ارشد وڑائش، عبدالغفور، عاصم ممتاز اور راجہ امتیاز کو تھانہ سٹی اور تبسم شہید کا دورہ کروایا۔ اوپن ڈور سٹیزن انگیجمنٹ پروگرام کے تحت آگاہی فراہم کی گئی۔ IG پنجاب
पुलिस के बीएन के मुताबिक तहसील लियाकतपुर से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान को मुद्दू करते हुए डीएसपी लियाकतपुर फयाज अहमद खान ने वक्त को थाना सिटी लियाकतपुर और थाना तबस्सुम शहीद के दौरे करवाए और आवाम को दी जाने वाली सहूलियात और खदमात और पुलिस वर्किंग के मुतालिक मुफस्सिल आगाही फराहम की, जिस पर वक्त में शामिल अरकान ने इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये एक अच्छा सिलसिला शुरू किया गया है जिससे आवाम में शऊर बेदार हुआ है किस तरह पुलिस खदमात सर अंजाम देती है और महकमा पुलिस की जानिब से इन्हें क्या क्या सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं और किस तरह चंद मिनटों में पुलिस इनकी कॉल पर इनकी मदद के लिए पहुंचती है। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से, जहां मरकजी तहसील अंजुमन ताजरान का सालाना इजलास सदर गाजी शहजाद अहमद की ज़र सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में तंजीमी अमूर, आइंदा सालाना मीटिंग्स और ताजिर कन्वेंशन के इनेकाद पर तफसीली गौर गौस किया गया। मरकजी तहसील अंजुमन ताजरान का सालाना इजलास सदर गाजी शहजाद अहमद की ज़र सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में तंजीमी अमूर, आइंदा सालाना मीटिंग्स और ताजिर कन्वेंशन के इनेकाद पर तफसीली गौर किया गया। इस मौका पर फैसला भी किया गया कि अंजुमन के मेंबरान के लिए बाकायदा कार्ड्स जारी किए जाएंगे और कार्ड्स की तकसीम के लिए एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की जाएगी जिसमें जिले की आदत और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को भी मदऊ किया जाएगा। इजलास में खिताब करते हुए सदर गाजी शहजाद अहमद ने कहा कि छोटे ताजरों को दरपेश मसाइल किसी से ढके छुपे नहीं हैं। बढ़ते हुए टैक्सेस, महंगाई, बिजली की लोड शेडिंग में बेतहाशा इजाफे से छोटे ताजिर को शदीद दबाव में मुब्तला किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मरकजी तहसील अंजुमन ताजरान छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद करेगी और किसी सूरत भी ताजरों का इस्तेहसाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त के लिए इतना ही। खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमल के साथ।